پہلے ہے. سیاست تبھی ہے نا جب پاکستان ہے, تبھی معیشت ہے. ریاست ہوگی تو ہی سیاست ہوگی. لیکن ستم دیکھیے کہ اب ان کی دیدہ دلیری ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ ملک توڑنے کی باقاعدہ تڑیاں لگا رہے ہیں, دھمکیاں دینے لگے ہیں. اسلام آباد سیکٹر F8 میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے گھر پر چھاپا مارا گیا. ذرائع کے مطابق تنویر الیاس گھر پر نہیں ملے. یوم تکبیر ایک اعزاز ایک عزم. آج 28 مئی ہے. 26 سال قبل آج ہی کے دن بلوچستان کے دور افتادہ علاقے چاقے میں ارتعاش پیدا ہوا. رات گزشتہ تقریباً 40 سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ملک ریاض کو قائل نہیں کر سکے. کل سے جو تبدیلی کے یہ تنگڑے ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ طوفان مچایا ہوا ہے. 1971 کے سانحے کو لے کر یہ جو جھوٹ کا چورن اور منجن بیچا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو اتنی آزادی کس نے دے دی کہ اس کا جب دل چاہتا ہے IMF کو خط لکھ کر پاکستان کو ملنے والا قرضہ رکوانے کی باقاعدہ کوشش کرتا ہے. اور وہ سچ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کی قائل نہیں تھی, لیکن آج یہ جو سوشل میڈیا پر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بانی چیئرمین PTI, ان کے جو فالوورز ہیں, ان کی مہم دیکھ کر مجھے بھی اب اس بات پر آپ سمجھ لیں کہ پکا یقین ہو گیا ہے کہ اس حوالے سے جو 30 سال پہلے بتایا گیا بالکل سچ تھا. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پیش گوئی کی تھی, وہ بالکل درست تھی. اب مجھے یقین ہو گیا کہ جو ایٹمی اسلامی ریاست کو انتشار کا شکار کرنے کے لیے جو سازش کی گئی اور جو سازشی کردار تخلیق کیا گیا وہ حقیقت بن کر آج ہمارے سامنے موجود ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بزرگ, چاہے وہ حکیم سعید ہوں یا پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اس فتنے کی نشاندہی 30 سال پہلے کر گئے تھے, لیکن تب شاید یقین نہیں آ رہا تھا سب کو. لیکن اب سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے, اور افسوس کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس وقت کہ چکر کیا ہے. لیکن آج جو جیل میں بیٹھے شخص کے دل میں بنگلہ دیش کی محبت اچانک سے جاگ اٹھی ہے. یہ اچانک اور بلا وجہ نہیں ہے, یہ ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں گھنٹیاں بجا رہی ہے. سوال ہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو کیمپین ہے, یہ مہم ہے, اس کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے. اور افسوس اس بات پر بھی ہو رہا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ جھوٹے انتشاری پروپیگنڈے کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں. اچھا 1971 کا سانحے کی جو وجہ ہے وہ کیا تھی, اس کے پیچھے کون سی سازشیں کار فرما تھیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ سب کے لیے کھلی پڑی ہوئی ہے. لیکن اس تاریخی جو یہ حقیقتیں ہیں ان میں سے صرف اپنے مطلب کی بات نکالنا, اسے جھوٹ کا میک اپ کر کے سامنے رکھ دینا, توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا, پھر اس کی مدد سے ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا. تحریک انصاف سے جڑے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس وقت یہی سب کچھ کر رہے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. جنہوں نے ملک توڑ دیا انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, اور جو دفاع کے لیے لڑتے رہے انہیں مجرم بنانے کی باقاعدہ مذموم سوچی سمجھی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس ساری مہم اور کیمپین کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے, صرف اقتدار نہ ملنے کا غصہ, کرپشن انتشار پھیلانے کے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے جو دباؤ ہے, پریشر بڑھانے کی کوشش, یا پھر ریاست کو اپنی جھوٹی انا کے آگے جھکانے کی خواہش. جو بھی ہے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت غلط ہے. اور ان لوگوں کو جو غداروں کو محب وطن بنا کر باقاعدہ پیش کر رہے ہیں, جو محافظوں کو جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اپنا سب کچھ وطن کے لیے قربان کر دیا, انہیں یہ مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو یہ سب کر رہے ہیں. اچھا میں مانتی ہوں کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی, سب مانتے ہیں, مگر سوال یہ کہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے, مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے, اقتدار کے حصول کے لیے, ڈیل کی خاطر دباؤ بڑھانے کے لیے آپ ملک کی وحدت کو داؤ پہ لگا دیں گے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ سوچیں کہ انہیں جو غدار وطن کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہیں, شیخ مجیب پاکستان کا غدار تھا اور اس نے اپنے انٹرویوز میں پاکستان توڑنے کی باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا, بار بار کیا, صرف ایک بار نہیں کیا. اور یہ لوگ اب اس سے محب وطن ثابت کرنے چل پڑے ہیں. چاہتے کیا ہیں, یہ کیا مقاصد ہیں ان کے؟ صرف ایک دفعہ جیل جانے کے بعد اگر یہ حالت ہو گئی ہے تو آج میں داد دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب کو, کیونکہ پاکستانی تاریخ میں نواز شریف وہ شخصیت ہیں جن سے بار بار اقتدار چھینا گیا. وزرائے اعظم میں سب سے زیادہ جیل بھی نواز شریف صاحب نے کاٹی, لیکن آج یہ میں کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کبھی بھی ملک توڑنے کی دھمکی نہیں دی, ملک توڑنے کی تڑی نہیں لگائی, ملک توڑنے کی بات نہیں کی, لیکن
یہ کیسا انقلابی لیڈر ہے جو ایک بار جیل میں جا کر ایسی باتیں کرنے لگا ہے کہ اب جیل میں بیٹھ کر قوم کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کے مشورے دے رہے ہیں؟ اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آج جب آپ کے پاس اقتدار تھا، وزیر اعظم تھے، آپ کے پاس اختیار تھا نا، اس وقت کیوں نہیں اس کمیشن کی رپورٹ عام کی گئی؟ کرتے نا اس وقت جب اقتدار چھن چکا اور پھر مقدمات سے جان آپ کی پریشان ہے، اور اب آپ اس وقت جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ پڑھیں، اس وقت پڑھوانی تھی نا رپورٹ، تو اب کیوں نہیں یاد آئی یہ رپورٹ؟ کیونکہ تب اقتدار کی کرسی آپ کے پاس تھی۔ اب بنگلہ دیش کی محبت اچانک سے کیوں جاگ اٹھی ہے؟ قوم کو دے نا جواب، جب آپ وزیر اعظم اقتدار میں تو بتائیں نا، تب کہتے پڑھیں یہ رپورٹ جا کے۔ یہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ان کے لیڈر نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولا۔ تاریخ اٹھا کے ذرا دیکھیں، مصر کے جو جمال عبد الناصر ہے نا، وہ بھی امریکہ کے خلاف بڑی تقریریں کیا کرتا تھا۔ وفات کے 25 سال بعد پتہ ہے کیا پتہ چلا؟ کہ موصوف خود امریکی ایجنٹ تھے، اور اس کی جو امریکی مخالف تقریریں ہیں نا، وہ آتی بھی امریکہ سے تھیں، جس کے بارے میں گزشتہ تقریباً 40 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا افسر سے لے کے بڑے سے بڑا افسر جو تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ شخص جو ہے، اس کو بنایا ہم نے، اس کو ڈیولپ ہم نے کیا، اس کو اس سطح پر پہنچایا ہم نے۔ یہاں تک کہ ملک ریاض صاحب کے اگر آپ بیریا ٹاؤن کے دفتر میں چلے جائیں تو آپ کو چاروں طرف ریٹائرڈ آرمی آفیسر، ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر، نیول افسر آپ کو ملیں گے، اور وہ انتہائی انہماک کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس وقت ان کے خلاف وہ نیب کا جو کیس بنا تھا، تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کام کرنے والے ایک صاحب جو ہیں وہ بہت انفلوئنشل ہیں، اور وہ نیب کے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض کو ایک ناقابل تسخیر چیز سمجھی جاتی تھی عام آدمی کے لیے، لیکن باقی لوگوں کے لیے تو وہ جسے عمومی زبان میں حلوہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، حق بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ عمران خان ایک بہت اچھی بات کہا کرتا ہے، اللہ الحق ہے، یعنی اللہ ہی حق ہے، دی حق، دی ٹروتھ، دی ملک، الملک۔ ملک ریاض کا میں ٹویٹ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ جگہوں پہ بے بسی کا عالم کیا ہے، اور یہ بے بسی جو ہے وہ بعض اوقات انسان سے کسی غلط طرف بھی اس کو لے جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ شخص جو ہے وہ اگر عقل مند ہو تو سرنڈر کر دیتا ہے۔ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں، میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے۔ بہت خوبصورت فکر ہے۔ میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹ متعارف کرانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا۔ آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی میری لاش کے اوپر، اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھکنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور میری مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا۔